بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج آپ کے سامنے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی پر یوسف جے پوری کے دوسرے اعتراض کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یوسف جے پوری نے اپنی کتاب حقیقت الفقہ میں صفحہ 88 پر سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ کان ابو حنیفہ یتیماً فی الحدیث، کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ حدیث کے بارے میں یتیم تھے۔ عزیز دوستوں، یوسف جے پوری کا مطلب اس قسم کے اعتراض کر کے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات ثابت کرنی ہے کہ گویا حدیث کے بارے میں امام صاحب کا علم بہت کم تھا اور ان کا مقام حدیث کے بارے میں بہت زیادہ گرا ہوا تھا، یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہے۔ ہم اس کے دو جواب دیتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا یہ قول یوسف جے پوری کو نظر آیا ہے، لیکن عبداللہ بن مبارک کے اور اقوال بھی ہیں، جس طرح ہم نے اس سے پہلی ویڈیو کے اندر عبداللہ بن مبارک کا یہ قول نقل کیا تھا کہ سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے ملاقات نہ کرتا، اگر اللہ کی ذات کریمہ نے میرے مقدر کے اندر عبداللہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی ملاقات نہ لکھی ہوتی اور سفیان ثوری کی ملاقات نہ لکھی ہوتی، فَكُنْتُ بِدْعِيًّا، میں بدعتی ہوتا۔ اسی طرح ایک قول اور ہے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میری ملاقات سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے نہ ہوتی تو فرماتے ہیں کہ میں مفلساً فی العلم، میں علم کے بارے میں مفلس ہوتا، غریب ہوتا، میرا کوئی پرسان حال نہ ہوتا۔ اور اسی طرح عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے بشر بن یحییٰ، ایک تابعی ہیں، ایک اللہ والے ہیں، انہوں نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو لازم پکڑو، امام صاحب ہی سے حدیث کے معنی اور مطالب معلوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور قول ہے سوید بن نصر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے، وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے قول کو حدیث کی تفسیر کہو، یہ نہ کہو کہ یہ امام صاحب کا قول ہے، بلکہ یوں کہو کہ امام صاحب کے قول کو حدیث کی تفسیر کہو۔ تو عزیز دوستو، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا قول یتیماً فی الحدیث تو جے پوری کو یاد رہا، لیکن یہ اقوال کہ جو عبداللہ بن مبارک کے دیگر اقوال ہیں وہ آپ کو یاد نہ رہے، تو اس لیے ان تمام اقوال کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا یہ قول قابل توجہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو فرما رہے ہیں کہ میری ملاقات نہ ہوتی تو میں علم میں مفلس ہوتا، اگر میری ملاقات نہ ہوتی تو میں علم میں بدعتی ہوتا، اگر
وہ لوگوں کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ لوگوں، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے علم حاصل کرو، علم کے حدیث کے معنی وہ آپ کو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے بقول سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے اقوال سے ملیں گے۔ اسی طرح ابو حنیفہ کے اقوال کو وہ حدیث کی تفسیر فرما رہے ہیں۔ ان تمام اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے اس لفظ کا معنی یتیماً فی الحدیث، اس کا معنی نفیساً فی الحدیث، یکتا فی الحدیث، در نایاب، کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی حدیث کے معنی اور مطالب میں ایک در نیاب کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کے اقوال امام عبداللہ بن مبارک کے بقول تفسیر حدیث ہے۔ اسی جے پوری نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی کا حدیث کے بارے میں مرتبہ اور مقام گرانے کے لیے 2 سبب بھی بیان کیے ہیں، اور لکھتے ہیں اپنی کتاب حقیقت الفقہ میں لکھتے ہیں کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا مقام حدیث میں اس لیے کم ہے، گرا ہوا ہے کہ نمبر 1 کہ انہوں نے علم حدیث حاصل ہی نہیں کیا تھا، دوسرا انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے حدیث حاصل کرنے کے لیے کوئی علمی سفر ہی نہیں کیا۔ سرے سے انہوں نے اس اپنے اعتراض کو ثابت کرنے کے لیے 2 الزام اور بھی لگا دیے۔ عزیز دوستو، جہاں تک ان کی پہلی بات کا تعلق ہے، اس کے بارے میں انہوں نے خطیب بغدادی کا سہارا لیا ہے کہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے علم حاصل ہی نہیں کیا تھا۔ اب علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا سن لیں۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک من گھڑت قول ہے خطیب بغدادی کا۔ اسی طرح انہوں نے یہ فرمایا، قاتل اللہ پاک اس انسان کو قتل کر دے، ہلاک و برباد کر دے کہ جس نے اس قسم کے خرافات کو گھڑ لیا ہے۔ اور اسی طرح شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ الزام جاہلانہ ریمارکس ہے، یہ ایک عام آدمی پر بھی نہیں لگائے جا سکتے، جبکہ خطیب بغدادی کے قول جو انہوں نے کہا ہے کہ علم حدیث انہوں نے حاصل ہی نہیں کیا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ انسان ہو، ان کو یہ کہنا کہ انہوں نے علم حدیث حاصل ہی نہیں کیا تھا۔ عزیز دوستو، خطیب بغدادی کے قول کی یہ حیثیت ہے۔ اس کے علاوہ میں دوسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر بالفرض و محال خطیب بغدادی کا قول صحیح ہے، ہم مان لیں کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے علم حدیث حاصل نہیں کیا تھا، تو عزیز دوستو، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کہا جاتا ہے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے 4000 اساتذہ تھے، ان 4000 اساتذہ سے کیا حاصل کیا تھا؟ اسی طرح آپ کو مجتہد کہا جاتا ہے، جو شخص حدیث کا علم حاصل ہی نہ کرے وہ مجتہد کیسے بن سکتا ہے؟ میرا سوال ہے آپ حضرات سے، آپ بھی ماشاءاللہ صاحب بصیرت لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں۔ اسی طرح علامہ ذہبی اور اسی طرح امام یوسف صلاحی اور اسی طرح ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے آپ کو حافظ الحدیث کہا ہے۔ آپ مجھے یہ بتلائیں کہ جو انسان حافظ الحدیث ہو لیکن حدیث کے بغیر حافظ الحدیث کیسے بن سکتا ہے؟ تو عزیز دوستو، یہ بات ایک سوچنے کی ہے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اور اسی طرح ان حضرات نے جن کو حافظ الحدیث کہا ہے، تو حدیث کا علم تو انہوں نے حاصل ہی نہیں کیا تھا، پھر حافظ الحدیث کیسے بن گئے؟ اسی طرح عزیز دوستو، میرا سوال ہے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں عبداللہ بن مبارک جیسے انسان، اور آپ کے شاگرد ہیں امام محمد جیسے انسان۔
آپ کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف جیسا انسان، امام زفر جیسا انسان، اسی طرح آپ کے شاگرد ہیں یزید بن ہارون جیسے انسان۔ یہ بڑے بڑے محدث جو تھے، انہوں نے علم جو حاصل کیا، یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں۔ تو یہ اتنے بڑے محدث کیسے بن گئے جب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے خود علم حاصل ہی نہیں کیا تھا؟ تو عزیز دوستو، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایک الزام ہے اس کا کہ علم حدیث انہوں نے حاصل نہیں کیا تھا، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسرا الزام یوسف جے پوری نے یہ لگایا ہے کہ آپ نے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی سفر ہی نہیں کیا تھا۔ اب اس کا سہارا لیا ہے انہوں نے مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی سیرت کی کتاب کا حوالہ دیا ہے انہوں نے، کہ اس میں کہا ہے کہ آپ 400 درہم کے کپڑے پہنا کرتے تھے، جوڑے اور جبے پہنا کرتے تھے۔ یعنی وہ اس سے یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنے کپڑوں کا ذوق تھا، آپ کو عیش و عشرت کا ذوق تھا، آپ جو ہے دنیا کی طلب کے اندر لگے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کوئی سفر ہی نہیں کیا۔ آخر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انسان اتنا ناز میں پلا ہوا ہو، اتنا اس کا جو ہے اس طرح کے معاملات ہوں، وہ سفر کی مشکلات کو کیسے حل کر سکتا ہے، سفر کو کیسے کر سکتا ہے؟ تو عزیز دوستو، پہلی بات تو یہ ہے کہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اپنی سیرت کی کتاب کے اندر جو 400 درہم کے جوڑے پہننے کا اور اس قسم کی ان کی آپ کا تقوی طہارت کے اور آپ کی نظافت کے، آپ کی نفاست کے اور آپ کی عادات و اخلاق کے بارے میں اس کو نقل کیا ہے۔ تو یوسف جے پوری نے یہودیوں والا کام کیا ہے کہ ایک واقعہ اس کے اندر تحریف کر دی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے قول کو اگر بالفرض مان لیا جائے تو آئے ہم اس کا بھی لیتے ہیں کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے علم حدیث کے لیے سفر کیے تھے کہ نہیں کیے تھے، اس کا بھی ذرا تھوڑا سا تحقیق کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے علم حدیث کے سفر کرنے کے لیے بخارا سے مصر تک سفر کیا۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں 2 دفعہ میں جزیرے کے اندر گیا، 4 دفعہ میں بصرہ کا سفر کیا، اور فرماتے ہیں کہ 6 سال تک میں حجاز مقدس میں رہا۔ اور اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوفہ اور بغداد کے اندر میں اتنی دفعہ گیا، محدثین کے ساتھ آیا کہ وہ مجھے یاد ہی نہیں ہے، ان کی گنتی ہی مجھے یاد نہیں ہے کہ کتنی دفعہ کوفہ اور بغداد کے اندر میں داخل ہوا علم حدیث کے حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور جب کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ تو رہتے ہی کوفہ کے اندر تھے، یعنی مکہ المکرمہ کے بعد پہلا جو علم کا مرکز ہے وہ مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ ہے، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا تھا، اور کوفہ کے اندر اتنے اہل علم تھے کہ وہ ہیں سیدنا علی المرتضیٰ، جن کو اللہ کے رسول نے باب علم کہا ہے، علم کا دروازہ کہا ہے، ان کا دارالخلافہ ہے۔ اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ دارالخلافہ دارالعلم میں رہتے تھے، کوفہ کے اندر رہتے تھے۔ امام بخاری فرما رہے ہیں کہ میں نے اتنی دفعہ کوفہ اور بغداد کا سفر کیا کہ مجھے یاد ہی نہیں ہے۔ امام بخاری تو جا کر حاصل کرتے تھے، لیکن سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اسی کوفہ کے اندر رہتے تھے، انہوں نے کوفہ کے اندر رہ کر جو ہے تمام محدثین سے علم حاصل کیا۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں 6 سال تک حجاز مقدس کے اندر رہا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 55 مرتبہ حج کیا، اور یہ جو حج کے اسفار ہوا کرتے تھے، یہ حج کے اسفار بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے ہوا کرتے تھے۔ اور اسی طرح منصور عباسی
جو عباسیہ دور ہے اس کے زمانے کے اندر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی 6 سال تک مکہ المکرمہ کے اندر مقیم رہے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار اسفار ہیں جو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، علم فقہ کو حاصل کرنے کے لیے حاصل کیے۔ اس لیے یہ الزام بھی محض ایک دھوکہ اور فراڈ ہے، بلکہ ایک یہودیوں کی سازش ہے، یہودیوں کی روش ہے کہ جس طرح یہودی جو ہے تحریف قرآن کیا کرتے تھے، اسی طرح یوسف جے پوری نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے مقام کو گھٹانے کے لیے اس قسم کے اعتراض کیے ہیں۔ اللہ پر ہم امید کرتے ہوئے اس بات کو آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ اللہ کی مدد تو توفیق رہے، تو اس طرح کے لوگوں کے اعتراض کرنے سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ یہ ایسی مثال ہے جس طرح چاند کی روشنی ہو تو اس کے اندر کتے اور گیدڑ جو ہے اس کو بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ اس طرح کی مثال ہے۔ اس سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے مقام کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سنیں گے، آگے زیادہ سے زیادہ پھیلائیں گے، تاکہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ پر جو اعتراض کیے جاتے ہیں ان سے لوگوں کا ذہن صاف ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔